آگے خبر جا چکی ہے مگر ہمیں رکنا نہیں ہے، تم جانتے ہو نا۔ سنسان سیاہ راستے پہ کھڑی کار کے قریب وہ دو نفوس سامنے کی جانب دیکھتے ایک دوسرے کو دیکھ کر بات کرنے سے شاید آج اس لمحہ قاصر تھے۔ تبھی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بات شروع کرتے ہوئے گویا ہوا رکنا ہوتا تو شروع ہی نہ کرتا۔ جواب چند ثانیوں میں آیا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ کچھ وقت مشکل ہوتا ہے مگر وقت ہے گزر جائے گا، یاد رکھو تو تکلیف اٹھاؤ گے اور یادیں بنا لو گے تو آزاد ہو جاؤ گے۔ اس کا اشارہ سمجھتے وہ مٹھی بیچتا مارک سے جھلکتی نگاہیں اس پہ گاڑ کیا۔ یادیں آپ نہ یاد رکھتے ہیں نہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ یادیں داغ ہوتی ہیں، نہ کبھی مٹ سکتی ہیں نہ مانند پڑ سکتی ہیں۔ ابھی ایک حادثہ ہوا ہے نا تمہارے ساتھ، تمہارے بقول تم اس حادثے سے جان چھڑا لو گے، کیا اس کی یاد سے بھی چھڑا لو گے؟ نہیں بیسٹ، یہ تمہارے یا میرے ہم انسانوں کے اختیار میں نہیں۔ سنجیدگی سے کہتے شخص نے گہرا سانس بھرتے جیسے ایک تلخ حقیقت اپنے اندر انڈیلنی چاہیے۔ وہ دونوں الگ الگ مقام پر تھے، عجیب سا مقام جہاں کے راستے تک ان کا کوئی علم نہیں تھا۔ وقتی رشتوں کو اگر ہم ناسور بنا لیں تو ہم اپنے عزیزوں کو بھی تکلیف سے دوچار کرتے ہیں، جو رشتے سے بڑھ کر ہمارے نزدیک رہ رہے ہوتے ہیں۔ مت بھولو تم سے بہت کچھ جڑا ہے، کوئی بھی بے دہانی میں قدم اٹھایا تو برباد سب کچھ ہوگا، اکیلے تم اور میں نہیں۔ اسے سمجھانے پر وہ مٹھی بھیج گیا۔ وہ اسے اس لیے نہیں سمجھاتا تھا کہ وہ اپنا قدم بھول جائے، وہ اسے صرف ہمت اور حوصلے دینے کو سمجھاتا تھا۔ وہ دنیا کے لیے بیش تھا مگر اس کے ایک دوست اور بہترین ساتھی تھا۔ تم اپنوں سے اتنا دور مت ہو کہ جب ہماری اصلی دوری کا وقت آئے تو پچھتا رہے ہو۔ وہ کیا بات؟ ہائی الرٹ کر رہا تھا۔ یہ بات سمجھ کر اس سیاہ ماسک پہنے شخص نے خون آشیل نگاہوں سے فون پر آتی کال کو دیکھا، بامشکل خود پہ ضبط کے پہرے بٹھائے۔ تمہیں لگتا ہے میں بدلہ لے رہا ہوں؟ میں وہی ہوں جہاں مجھے رکھا گیا تھا ٹائیگر۔ وہ جیسے اپنے الفاظوں سے خود کو بھی ہمت دے رہا تھا جو شاید آج سے ناممکن تھا۔ ان دونوں کی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی الگ الگ موڑ آئے تھے جن سے نہ وہ دور جا سکتے تھے نہ انہیں خود سے دور کر سکتے تھے۔ کیا سالک صاحب باہر چلے گئے ہیں؟ اپنی خاص ملازمہ سے اماں سعید سوال کرتی اس کے سر ہاں میں ہلانے پر پاس کھڑی دوسری ملازمہ کو سر ہلا کے اشارہ کر گئی۔ ان کا اشارہ ملتے ہی وہ اوپر کی جانب دوڑی۔ دروازہ بند تھا، آگے بڑھ کر دروازہ نوک کرتی وہ کچھ ثانیہ انتظار کرتی رہی، اندر جا نہیں سکتی تھی تو اس وجہ کے باہر آنے کا ہی انتظار تھا۔ تبھی کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا، سامنے وہ سیاہ ٹراؤزر اور سادہ سا سیاہ فراک پہنے 7 سالہ شاہ کی شال اڑے کھڑی تھی، سر پہ ہم رنگ ہی دوپٹہ موجود تھا۔ بڑی سائیں نے آپ کو بلایا ہے۔ سالک شاہ کے حکم کی نافرمانی نہ آج تک کی ہے نہ اس نے اب کی۔ سالک شاہ کے کہنے پر وہ سر جھکا کر بات کر رہی تھی۔ 2 منٹ۔ سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھ کر جواب دیتی وہ واپس مڑ گئی۔ سالک شاہ کہیں جانے سے پہلے اسے کچھ کپڑوں سے بھرا بیگ دے کر گیا تھا، ان میں سے ایک بیگ میں جوتے بھی تھے۔ سادہ سے جوتے نکال کر پہنتی، گہرا سانس بھر کر وہ باہر نکل آئی۔ ابھی تک وہ ملازمہ وہیں کی وہیں کھڑی تھی، ایک نظر دیکھ کر وہ نظریں پھیرتی اس کا انتظار کیے بغیر نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تھی مگر ان سب چیزوں کو فیس کرنا لازمی تھا، یہ حقیقت تھی جو وہ جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ سیڑھیوں سے گل کو آتے دیکھ کر اماں صاحب پاس کھڑی ملازمہ سے دودھ کا گلاس پکڑ کر گل کی جانب دیکھتی زمین پر انڈلینے لگی۔ وہ جب تک ان کے قریب آئی تب تک اماں صاحب گلاس پورا خالی کر چکی تھی۔ زمین کی جانب ایک نگاہ دیکھ کر وہ ہونٹ پچھے سامنے بیٹھی سخت نگاہوں سے خود کو گھورتی سالک کی ماں کو دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں میں نہ کوئی ڈر تھا نہ کوئی خوف، اس کی اسی حرکت پہ وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اے لڑکی صاف کر اسے، زمین کی جانب انگلی سے اشارہ کرتی وہ دھاڑی، جبکہ ان کے اس انداز پہ بامشکل گل اپنا غصہ پی پائے۔ گل رخ، آنکھوں میں سرخی لیے ایک ایک لفظ پہ زور دیتی گویا ہوئی، جبکہ اس کے اس انداز پہ سب ملازمہ کھڑی شوق کی کیفیت میں کبھی اماں صاحب کو دیکھتی تو کبھی گل کو۔ اس کے اس انداز پر وہ بغیر لحاظ کے گل کے قریب جا کر ہاتھ اٹھا گئی، جب اچانک ان کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ گل نے بامشکل ہی ان کا انداز سہا تھا، اس حرکت پہ سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھتی ان کی کلائی تھام کر ان کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گئی۔ میرا ایک ہی اصول ہے، عزت دے اور عزت لے، جھٹکے سے ہاتھ چھوڑتی ہوئی سخت ترین لہجے میں انہیں وارن کر گئی، جبکہ اس کے اس انداز نے اماں صاحب کو حیرانی کی مورت بنا دیا۔ انہیں کل تک وہ دبو سی کوئی لڑکی لگتی تھی، تو میرے سامنے زبان چلائے گی؟ اوقات کیا ہے تیری؟ میں نے اچھے کو سیدھا کیا ہے،
ऊंची आवाज़ में बोलते हुए गुल के चेहरे पर नागवारी की वजह बनी। अगर मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ तो आप भी इज्जत से पेश आए। मैं इतना लिहाज किसी का नहीं रखती आंटी। हाथों की मुठ्ठियाँ बेजे वो खुद को कोई भी सख्त अल्फाज कहने से बास रखी हुई थी। कुछ भी हो जाता वो इससे बड़ी थी और बड़ों से आज तक इसने बदतमीजी नहीं की थी। तेरी इतनी जरूरत तू मेरे सामने बोले, एक कातला की बहन है तू, घटिया लड़की। बगैर इसे समझने का मौका दिए वो गुल को पीछे की जाने धकेल गई, जबकि अचानक हुई इस हरकत पे गुल बामुश्किल अपने पैरों पर काबू पा गई, वरना पूरी तरह से ठंडे फर्श पर गिरती। अफसोस इतनी बड़ी हवेली में रहने वालों में इस कदर जाहिलियत है। जहाँ अम्मा साई ने हाथ रखकर इसे धकेला था वही शॉल की जगह अपने हाथ से साफ करती विन्हें अच्छी तरह सुलगा गई, जबकि असल हाथ तो इसके अल्फाजों ने लगाई थी। तूने मुझे जाहिल बोला ज़ैनब, इस लॉन में छोड़कर आ और अगर ये कल दोपहर से पहले अंदर आई तो तुम्हारी जान ले लूँगी। खून हाशिम निगाहों से अम्मा साई से देखकर अपनी ख़ास मुलाज़िमा ज़ैनब को हुक्म देती गुल की नज़रों में देखा। दूध का खाली गिलास इसके सामने ज़मीन पर फेंक कर जैसे इसकी औकात याद दिला गई। उन्होंने गिलास नरमी से फेंका था, तभी हल्की सी धड़ाक के सिवा इसको कुछ न हुआ। अगले पल इनकी नज़रों में देखती गुल नीचे को झुकी और देखते ही देखते इनकी निगाहों के सामने इस कदर ज़ोर से गिलास को ज़मीन पर मारा कि छन्नाक की आवाज़ इसकी खामोश हवेली में पूरी तरह गूंजी। अम्मा साहिब दहल कर अपने सीने पर हाथ रख गई। मैं अपने अल्फाज बार बार दोहराने की आदी नहीं। आपके गांव की या आपकी इस हवेली की पली बड़ी डरपोक और जहालत से भरपूर लड़की नहीं हूँ। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो आप जैसी खातून की तरबियत में मिली बुरी हूँ। मैं वो लड़की हूँ जिसने माँ बाप की तरबियत के बाद अपनी तरबियत इस माशरे में रहने लायक खुद की है। हर मुलाज़िमा ख़ौफ़ से सामने खड़ी इस निडर लड़की को देख रही थी। ये दुनिया की पहली वीनी में आई लड़की थी जो इस कदर बहादुरी से हर चीज़ का मुकाबला करने की हिम्मत रखे हुए थी, वरना अपनों से दूरी इनकी गद्दारी औरत को अंदर ही अंदर निचोड़ कर रख रख देती थी। इस बार हर चीज़ बदली थी, तारीख बदल चुकी थी। वनी वनी की गई लड़की ने हर जुल्म और जाबिर को खामोश कर देने की जुर्रत अपने अंदर समाई हुई थी। अम्मा साईं हैरानी से इस लड़की को देख रही थी जो उम्र में यकीनन छोटी थी, मगर अपनी नज़रों से इन्हें खौफ ज़रूर दिला गई थी। मैं इज़्ज़त तब तक करती हूँ जब तक सामने वाला इज़्ज़त दे, वरना आगे के ज़िम्मेदार सामने वाला खुद ही होता है। उंगली उठाकर वहाँ आई सालिशा की बहन और ताई को वार्न करती वो वापस ऊपर की जानिब बढ़ गई। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है इस लड़की को रोक सकते, जुल्म करना तो दूर की बात थी। इस लड़की ने मुझे ज़लील किया, मुझे वो मेरे कहर से वाकिफ़ नहीं है। अभी तुम खामोश क्यों खड़ी हो? सोचो, इसे बर्बाद कर दो, कुछ भी करो। अपनी बेटी को देखते हुए गुस्से से फनकारी। जब से वो कमरे में आई थी तब से वो गुस्से में बैठी कुछ न कुछ सोच रही थी। आप फ़िक्र न करें, इस बज़ात को मैं सबक सिखाऊंगी। भूले मत मैं आपकी बेटी हूँ। जहन में प्लान को तरतीब देती वो अपने अल्फाजों से अम्मा साई के चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह बनी। शाबाश, दिल खुश कर दिया मेरा। साली की खबर मैं इस लड़की का काम तमाम करने के बाद लूँगी। तमस्कराना मुस्कुराहट लबों पे सजाए वो अम्मा साई को एक नज़र देखकर बाहर निकल गई। आधी रात के पहर वो हवेली लौटा। हवेली इस वक्त अंधेरे में डूबी थी। यकीनन सब थक हार कर इसका इंतज़ार करते सोने जा चुके थे। भारी भारी कदम उठाता वो सीधा ऊपर की जानिब बढ़ गया। कमरे का दरवाज़ा खुलते इसकी नज़र अंधेरे में डूबे अपने कमरे पे गई। कहीं से भी वहाँ किसी की वजूद की मौजूदगी का इल्म नहीं हुआ। एक लम्हा लगा था इसे ख़तरनाक होने में। दो आवाज़ से दरवाज़ा बंद करते वो वापस नीचे आया। इसी कदम इस कमरे की जानिब गए जिसकी मौजूदगी इस वक्त गलत जगह थी। धार से दरवाज़ा खोलते हुए सामने बैठी झुक कर पढ़ाई में मगन इस लड़की के करीब बढ़कर इसका बाजू दबोचकर बेड से नीचे उतार गया। मुझे नींद न आने पर किताबें खोलकर बैठी थी। अचानक ही इस अवतार पर बमुश्किल गिरने से संभली। इस सियाह निगाहों में सुर्खी के डोरे देकर खौफ से कांपती हुई उसे खींचने पर खींचती चली गई। इसमें इतनी हिम्मत नहीं उसे रोकने की या कोई भी सवाल करने की। चची छोड़े, बामुश्किल अल्फाज अदा हुए जिसने जल्दी पे तेल का काम किया। एक और लफ्ज़ जान निकाल दूंगा मैं तुम्हारी। वो इतनी ज़ोर से धड़ाके से अपने दिल कानों में धड़कता हुआ महसूस हुआ। इसकी धाड़ पर सबसे पहले शेर के वालिद भी बाहर निकले और एक एक करके सभी कमरों से बाहर निकल आए। निकाह के बाद तुम्हें मेरे कमरे में होना चाहिए था ना, हाँ या नहीं? हवेली के सभी अफराद इस वक्त इस सरफिरफ शख्स को सद निगाहों से घूर रहे थे, मगर वहाँ इन सब की परवाह किसे थी? दिमाग तो इसका अपना खाली कमरा देख कर ही हो चुका था। क्या बकवास है शेर, वो क्यों होगी कमरे में? निकाह हुआ है, रुखसत ही नहीं। अपने बाप के जवाब पर वो जो इनकी जानिब पुश किए खड़ा था फ़ौरन इनकी जानिब घुमा।
واقعی نکاح میری مرضی سے ہوا تھا، نہیں نا، میں ابھی اور اسی وقت اپنی بیوی کی رخصتی لے رہا ہوں، کسی کو اعتراض ہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سرد نگاہ ان سب پر گاڑے، وہ ان سب کو حیران پریشان چھوڑتا۔ اس کے قریب آیا، وہ جو پہلے ہی اس کی موجودگی سے خوفزدہ کھڑی تھی، ہاتھوں کو ایک دوسرے سے مسلتی، وہ کچھ دیر بعد ہچکیاں لیتی، قابل رحم حالت میں تھی۔ غصے میں ہی وہ اس کے کمرے سے کھینچتے ہوئے باہر لایا تھا۔ اس کی بات پر وہ جو پہلے ہی کانپ رہی تھی، خوف بھری نگاہ اٹھا کر ان سب کو دیکھنے لگی جو سب خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ اس نے یہ نکاح اسی صورت تو کیا تھا، اگلے 3 سے 4 سال کوئی رخصتی کی بات بھی نہیں کرے گا، مگر یہ کیا وہ اسی رات اس کی رخصتی لے رہا تھا؟ یہ اپنا حکم سنا چکا تھا، وہ شیر دل تھا، مانگنا تو اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ اسی لمحے سے شیر دل جیسے پتھر دل شخص سے سخت نفرت محسوس ہوئی، جو ایک ہی لمحے میں اس کے کتنے خواب رون چکا تھا۔ صرف اپنی انا کی جنگ میں ان سب کے بیچ وہ کہاں سے آ گئی تھی؟ اس کے تایا، اس کا باپ، اب اس کا وہ شوہر، وہ سب اپنی اناؤں کی جنگ میں اسے کیوں رونتے چلے جا رہے تھے؟ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کمرہ اوپر ہے تمہارا۔ پارسا کا ہاتھ پکڑے شیر کے قدم باہر کی جانب جاتے دیکھ کر احمد بول پڑے، جبکہ شیر استحائی مسکراہٹ تیز کی جانب مڑ کر کچھ نزدیک چلا آیا۔ اپنی بیوی کو جہاں چاہے لے کر جاؤ، میرے پاس رائٹ ہے ڈیڈ۔ وہ انہیں چیلنج کر رہا تھا یا انہیں جتلا رہا تھا وہ کس قدر غلط فیصلہ کر چکے تھے؟ جبکہ اپنا ہاتھ شیر کے ہاتھ میں قید دے کر وہ بمشکل ہی اپنے پیروں پر کھڑی تھی۔ شیر کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے پورے گھر میں خاموشی، جیسے موت کا سکوت چھا جاتا تھا۔ اسی لمحے سے شیر سے خوف محسوس ہوا، نہ جانے کس چیز کی سزا وہ اسے دے رہا تھا۔ کہاں لے کر جاؤ گے تم؟ بھول رہے ہو کرتے کیا ہو تم؟ ایک لوزر ہی ہو، نہ ایک دن بھی کھلا سکتے ہو میری بیٹی کو؟ اتنی اوقات ہے تمہاری؟ یہ الفاظ وہ ساکت رہ گئے، یہ سب اس کے باپ نے بولا تھا۔ جبکہ شیر کو خاموش کھڑا دیکھ کر وہ شوق سی کیفیت سے اس کے چہرے کی سنجیدگی تکنے لگی، جہاں کوئی بھی اور تاثر رقم نہ تھا۔ گل کو کھانا دے دیا تھا تم نے؟ زینت ملازمہ کے سامنے کھڑی سالک سے سپاٹ نظروں سے حویلی میں نظریں گھماتے سوال کیا۔ اس وقت سب ڈائننگ پر موجود تھے، جبکہ گلاس وال سے باہر کا نظارہ صاف تھا۔ اس کی بہن باہر کھڑی فون کان سے لگائے، نہ جانے کیوں مگر فون کو چہرے کے قریب، کافی قریب کیے باتیں کر رہی تھی۔ نہیں سالک صاحب، اماں صاحب نے منع کیا تھا۔ خوف سے نظریں نیچے کیے ہوئے جیسے اپنا جرم قبول کر رہی تھی۔ کیا میرا حکم ماننا چھوڑ دیا تم لوگوں نے؟ سالک شاہ کی دھاڑ پوری حویلی میں گونجی، اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلوں سے وہ خوف زدہ سے تھر تھر کانپتی، ہاتھ جوڑ گئی۔ پوری حویلی سالک شاہ کے غصے سے پناہ مانگتی تھی، مگر وہ مجبور تھی، وہ اس کے ذمے ہی تو گل کی رکھوالی دے کر گیا تھا، اسے ایک ایک لمحے کی خبر دینی تھی۔ مگر وہ کیا کرتی ہے؟ سبھی ملازموں کو انسان نہیں سمجھتے تھے۔ اگر سالک شاہ برا بھی تھا تو باقی حویلی کے لوگوں سے نہ تھا، ان کا خیال کرتا تھا۔ وہ مانتی تھی، غصے میں انتہا کا غضبناک ہو جاتا تھا، مگر اسے غصہ کسی غلط بات پر ہی آتا تھا جس میں وہ لحاظ رکھ جاتا تھا۔ مگر حویلی کے باقی مرد ملازموں پہ ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کرتے تھے۔ یہ تو سالک شاہ کا احسان تھا کہ اب کوئی اسے کہے کے مطابق ان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، مگر اماں صاحب پھر بھی ان پہ ہاتھ اٹھا لیتی تھی، جس کی خبر سالک شاہ کو نہ تھی۔ یقیناً ہوتی وہ سب پر ہی غضبناک ہوتا۔ نہیں صاحب، مگر ہم مجبور ہیں۔ ڈائننگ سے اٹھ کر سبھی وہاں سالک شاہ کے گرد جمع ہو گئے۔ جا کر میری اور گل کی پلیٹ لگاؤ، میں سلا رہا ہوں۔ اس کے جھکے سر دیکھ کر وہ بغیر کسی پر نظر ڈالے حکم دے کر اوپر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اماں صاحب نقوش سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ جوان بیٹے سے لڑ جھگڑ کر یقیناً وہ اپنا نقصان کرتی۔ کہاں تھی تم جانتی ہو نا کھانے کا وقت مقرر ہے، کیا بھوکا رہنا تھا تم نے؟ سامنے سے آتی اپنی بیٹی کو دیکھ کر وہ سخت غصے میں اس سے بولی، جبکہ وہ گلا تر کرتی، فون اپنا پیچھے چھپا کر سر جھکاتی بغیر جواب دیے ڈائننگ پر آ گئی۔ ایک نظر اس پہ ڈال کر وہ بھی باقی سب کے ساتھ واپس آ گئی۔ کھانا ٹھنڈا ہونے لگا تھا۔ گل کمرے میں داخل ہوتی اس کی نظروں نے خالی کمرے میں گل کو تلاش کیا، جو وہاں کہیں نہ تھی۔ گل کہاں ہو تم؟ پیشانی پہ کہیں بلا لیے وہ واش روم کی جانب بڑھنے لگا، جب بالکنی سے گزرتے اس کی نگاہ سامنے کھڑی گل پر گئی۔ آسمان کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور وہ آسمان کے نیچے کھڑی نہ جانے کن سوچوں میں مشغول تھی۔ گلے رخ اسے یوں ہی نیچے زمین کو تکتے دے کر سالک شاہ نے اس کی جانب بڑھتے جھٹکا دے کر بازو سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ یقیناً وہ اب تک یہ سب قبول نہیں کر پائی تھی۔ اس پکار اور جھٹکے پر وہ جیسے کہیں کھوئی سی اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ سالک شاہ کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو چکا تھا، وہ لڑکی اپنے آپ کو ہی اذیت سے دوچار کر رہی تھی۔
سرخ نین کٹوروں میں کئی پانی کی بوندیں جمع تھی، مگر آنکھیں وہ اس قدر پرکشش تھی کہ ان کی چمک نے سالشہ کو کچھ لمحات کے لیے مسمار کر دیا۔ کچھ لمحہ یوں ہی ان کے گزر گئے، جب اچانک طلسم ٹوٹا اور بے اختیار سالشہ گہرا مسکرایا، مگر یوں ہی اس کے چہرے کی جانب بے ساختی سے تکے گیا۔ نہ جانے کیسا مضبوط احساس اس نے اپنے گرد باندھ دیا تھا۔ کہیں ٹھہری قرار نگاہیں، کہیں ٹھہری عذاب نگاہیں، میری جانم سنبھال لے اپنی نگاہیں۔ کان کے قریب جھک کر بھاری سرگوشی کرتے سالشہ نے اس کا تلسم بھی توڑ دیا۔ اپنے اتنے قریب سالشہ کو کھڑے دیکھ کر وہ شوق کی کیفیت میں اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ گئی، جبکہ سالشہ اپنے دونوں بازو اس کے گرد باندھ چکا تھا۔ آپ کیا مسئلہ ہے آخر آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ کھیل مت کھیلے یوں اچھے بننے کا۔ میں جانتی ہوں یہاں کوئی اچھا نہیں، سب میرے لیے نفرت رکھتے ہیں اپنے دل میں۔ اپنی ہر کوشش بیکار ہوتے دیکھ کر وہ آخرکار اس پر پھٹ پڑی۔ میرے دل میں کب جھانکا تم نے، اتنی اجازت تو فی الوقت نہیں دی۔ سالشہ نے تمہیں جانم، نرمی سے اس کے گال پہ پھسلا، وہ قیمتی موتی پوروں سے چنتے اس کے گال سہلانے لگا، جبکہ اس پر تپش لمس پر ایک عجیب سی ٹھنڈک نے اس کے جسم پہ سرسراہٹ پیدا کی۔ آپ میرے ساتھ کھیل نہیں کھیل سکتے، میں جانتی ہوں یہ سب کر کے آپ نے مجھے میری اوقات یاد دلا دینی ہے، یا پھر بعد میں اپنی ان حرکات پر شرمندہ بھی ہونا ہے کہ مجھ جیسی سے ہمدردی کر لی۔ اس کا احساس لمحے پر لمحہ خود پر تنگ ہوتے دیکھ کر وہ بے بسی سے بولی۔ سالشہ کا کیسا سحر تھا کہ سارا کانفیڈنس اس کی قربت میں ملامٹ ہو گیا تھا۔ سالشہ ایسا کوئی کام کرتا ہی نہیں کہ اسے اپنے کیے پر بعد میں شرمندہ ہونا پڑے، اور تم کس قابل ہو؟ سالشہ اپنے ہر عمل سے جلد ہی تمہیں پاور کروا دے گا۔ اس وقت جا کر فریش ہو اور میرے ساتھ نیچے چلو۔ وہ کوئی جادو پھونک کر اسے اپنے سحر میں قید کر چکا تھا اور کچھ کہہ نہ پائی، لب جیسے سل چکے تھے۔ بغیر کچھ بھی کہے وہ اسے دیکھتے ہی دیکھتے اس ہاتھ ٹوٹ جانے پر اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہیں ریلنگ پر دونوں ہاتھ رکھے نیچے کھڑے آغا کو دیکھنے لگا، جو سامنے کھڑے ملازموں کو کوئی حکم دے رہے تھے۔ چہرے پہ صفاق تاثرات لیے وہ ان پر سے نگاہ ہٹا گیا۔ یہ یہاں بیٹھنے کی اوقات نہیں رکھتی سالک، اسے کیوں لائے ہو تم یہاں؟ اماں صاحب سالک کے ساتھ گل کو دیکھ کر کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ سب کھانے سے ہاتھ کھینچ کر ایک اور ڈرامہ ہوتا دیکھ کر ہنگارہ ابھر کر رہ گئے۔ اماں صاحب آپ میری ماں کے عہدے پر ہے، ورنہ میں ایسی نگاہیں نوچ لینا جانتا ہوں جو میری بیوی کو گھبرانے پر مجبور کرے۔ گل کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں قید تھا۔ اماں صاحب کی دھاڑ پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گھبرا کر سالشہ کے ہاتھ پہ گرفت سخت کر گئی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا اس کے تیز ناخن سالشہ کے ہاتھ پر کئی جگہ چھوٹی چھوٹی خراشیں ڈال گئے تھے۔ تم جانتی ہو نا کس کے سامنے کھڑے ہو؟ سالشہ، ماں ہوں میں تمہاری، اور تم میرے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو؟ اس گھٹیا دو کوڑی۔ ابھی وہ اور بھی کچھ کہتی، مگر سالشہ نے گل کا ہاتھ چھوڑتے بری طرح سے غصہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر مارے کہ وہاں بیٹھا ہر وجود کانپ کر رہ گیا۔ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں جنونیت دیکھ کر وہ بھی ڈری ضرور تھی، مگر آنا تھی کہ آڑے آ رہی تھی۔ وہ سالشہ کی بیوی ہے، میں آئندہ ایسے الفاظ نہیں سنوں گا، اور نہ ہی بار بار اس کی حیثیت آپ سب کو بتاؤں گا۔ اور گل، میری زندگی اتنی لمبی ہو یا نہیں، میری بیوی کو ڈیفائن کرنا سیکھ لو۔ میں اپنے وجود کے لیے کوئی بھی گھٹیا لفظ نہیں سن سکتا، چاہے وہ جو بھی ہو۔ وہ بات تو گل سے کر رہا تھا، مگر جتا وہ سب کو گیا۔ اس لمحے دل نے شدت سے کہا کہ سالشہ کی نگاہوں کی طرح اس کا ہر لفظ سچا ہے۔ دل اور دماغ کی عجیب سی جنگ چھڑ گئی۔ وہ کیا کرتی جو ہو چکا تھا اس کے بعد؟ یوں کسی پر یقین کرنا اس کے جیسے بس میں نہ رہا، مگر دل تھا کہ بغاوت پہ اتر آیا تھا۔ اماں صاحب ڈائننگ سے اٹھ گئی تھی، جبکہ سالشہ نے زبردستی گل کو کھانا کھلایا تھا، بغیر کسی کی پرواہ کیے۔ کھانا کھاتے ہوئے اٹھ کر سالشہ کی جانب دیکھے بنا اوپر کی جانب بھاگ گئے، کیونکہ کھانا کھاتے وقت آغا نے سالک کو اپنے کمرے میں ماں کے آنے کو کہا تھا، جس پر بس اس نے یہ کہا تھا کہ گل کھانا کھا لے، آ جاؤں گا۔ وہ جانتی تھی اگر سالک نہ ہوتا تو دیکھنے والا بھی نصیب نہ ہوتا، جبکہ سالشہ کے ہوتے ہوئے کسی نے بھی اس پر سخت نظر ڈالنے کی جرات نہیں کی۔ حویلی سے باہر نکلتے ہوئے گاڑی سے چابی لیتا کار کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کے ساتھ پارسا کھینچتی چلی آ رہی تھی۔ نقاب سے جھانکتی نگاہوں میں کتنے ہی آنسو جمع تھے۔ شیشیر توڑ کر وہ بمشکل ہی اس کا نام لے پائی۔ ہر قسمت کہنا تمہیں اندر جانا ہے، قسم کھاتا ہوں اگر آج میرا ہاتھ جھٹک دیا نا تو ساری زندگی کوئی بھی میری شکل نہیں دیکھ سکے گا، اور میرے نام سے چھٹکارا نہیں ملے گا تمہیں۔ جھٹکے سے اپنے سامنے کرتے ہوئے شفافیت کی انتہا کرتا اس کے بازو پہ گرفت سخت کر گیا۔
یہ وہ ہمارا گھر ہے، نہ جانے اتنی ہمت اس میں کہاں سے آئی۔ میں ہوں تمہارا گھر، میں جہاں جاؤں لے کر جاؤں تمہیں وہاں رہنا ہوگا، یا میری جان تمہیں بھی لگتا ہے تمہیں میں ایک گھر نہیں دے سکتا؟ کمر کے گرد بازو باندھ کر وہ ایک ہاتھ سے اس کی تھوڑی سے چہرہ تھام کر اپنے چہرے کے روبرو لے آیا، جبکہ اس کے سینے سے لگی کانپ رہی تھی۔ اس کے الفاظوں کی ٹھنڈی نے جیسے اس کا جسم سکڑ دیا تھا۔ بولو، شیر کی دھاڑ تھی اور وہ اگلے ہی پل اعصاب پہ قابو نہ پاتے ہوئے اس کے سینے پر گر گئی۔ بے سود اس کا وجود اپنے اثار میں پا کر بس ایک لمحہ اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر اسے اگلے ہی پل بازو میں بھر کیا۔ شیر کی بیوی میں اتنی نزاکت، میری جان، میرا شکار اتنا زہریلا ضرور ہوگا کہ یہ نزاکتیں ختم ہو جائیں گی۔ لفظوں میں سفاکیت تھی۔ آپ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کمرے میں داخل ہوتے تھکے ہوئے اعصاب کے ساتھ وہ اس آواز پہ جھٹکے سے سر اٹھاتا، وحشت بھری نظریں اس پہ گاڑ کیا۔ ابھی وہ آغا سے بحث کر آیا تھا اور آتے ہی یہ الفاظ وہ بتا ہی نہیں سکتا تھا کہ کیسی جنونیت اس کے سر پر سوار تھی۔ وہ لڑکی شاید باقی سب کی طرح اس کے ضبط کا امتحان لینے کا در پر تھی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ لمحوں میں فاصلہ مٹاتے ہوئے اس کے قریب پہنچ کر مضبوط گرفت میں اس کا وجود جکڑ کر خود سے پاس کر دیا، جبکہ ساری شے کی تھی نزدیکی پر وہ گھبرا کر پیچھے ہونے لگی، جو ناکام ہی رہا۔ وہ اسے اور قریب کرتا گیا۔ پلیز۔ اس کی تھی نزدیکی پر وہ جواب دینے کے لائق ہی کہاں رہی۔ مشکل بے بس سی آواز کے ساتھ گہری سانس اس کی گرم سانسوں کے درمیان لے پائی۔ بولو، کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ اس کے چہرے کے نزدیک ہوتے شاہ نے بس 1 انچ کا فاصلہ برقرار رکھا، جبکہ ان دونوں کے چہرے ایک دوسرے سے مس ہو رہے تھے۔ وہ جو ہی جواب نہیں دے پائی، بس لفظ ادھورے چھوٹ گئے۔ ساری زندگی کے لیے صرف اب یہی لفظ یاد رکھنا۔ اپنے ہونٹ سے اس کے گال پر زوردار طریقے سے کاٹتے ہوئے اس پر اپنا نشان چھوڑ کیا۔